مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں، ہندو مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں، ہندو مسلمان آپس میں، ہندو مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں، نفرت کی دیوار گرانے آئے ہیں، پوچھو ہم کس کے بہانے آئے ہیں، سوئی ہوئی ملت کو جگانے آئے ہیں، مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو، مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو، مل کے رہو آپس میں، مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو، نفرت آپس کی تکرار مٹانے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں پتھریلی زمین پر چلتی ہوں تو وہ پتھریلی زمین میرے قدموں کو گلاب کا پھول استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت کریم آئیے سماعت فرمائیے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ساری نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا ہے والا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا ہے والا ہمارا نبی، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، ہے آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے اجل، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے اجل، وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے اجل، وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کو پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو اگر جس نے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت گرامی اب آئیے اس کے بعد حامی قرآن و سنت، قاطع ابتداء، خطیب شیری زمان، محقق زمان، فاضل نوجوان، حضرت فاضل نوجوان تشریف لا رہے ہیں، جسے دنیا حضرت علامہ و مولانا مفتی اعزاز صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ میں حضرت شاہ خطابت تازدار فضلات و بلاغت کا آئیے سب مل کر کے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی فضا میں کر لیا جائے، مچل کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شانہ رسالت، مفتی اعزاز صاحب رحمانی زندہ باد، مفتی اعزاز صاحب رحمانی، سرزمین بیگنا چھٹ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا روشن، اس صاحب کردار کو آنے تو دیجئے اور منکر نکیر مل جائے گا آپ کو جواب، پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدد في طيني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال أيضا عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه. قال ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله وحب رسوله. قال من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. قلب میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا. قلب میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا. مرتے دم تک کسے سینے سے لگائے رکھنا. لاکھ آتے رہے موج حوادث تم پر. لاکھ آتے رہے موج حوادث تم پر. دین احمد پہ قدم اپنا جمائے رکھنا. زندگی ان کی محبت میں لٹا دو یارو. زندگی ان کی محبت میں لٹا دو یارو. جھوٹی الفت سے اپنے کو بچائے رکھنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صورت تیری معیار کمالات بنا کر. صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محترم سامعین، برادران اسلام، بیگنا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ترقی پذیر غیرت مند نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات اس دینی پروگرام میں تشریف لانے والے علماء کرام کی باتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ پروگرام ربیع الاول کے مہینے میں ہے. ربیع الاول، ربیع کے معنی آتا موسم بہار کے. موسم بہار کہتے ہیں جب درخت پر نئے پتے آتے ہیں. پرانے پتے جھڑ کر اس پر نیا پتا آتا ہے. درخت سبزہ زار ہو جاتا ہے. کھیتیاں لہلہانے لگتا ہے. جس طرف نظر ڈالیں نظر کے سامنے ہریالی رہتی ہے. نظر مسرت اور شادمانی سے شادہ اور فرحہ ہو جاتی ہے. وہ زمانہ بہار کا زمانہ کہلاتا ہے. موسم بہار میں ہر ایک چیز اپنے حصے کی چیزیں حاصل کر لیا کرتی ہے. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے آپ نظر ڈالیے. سن 571 ہجری 21 اپریل کا دن تھا. آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جبکہ مکہ کی سرزمین جس طرح چیت اور بیساکھ کے اندر زمین پھٹ جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، زمین اپنے زبان حال سے پانی کے لیے ترستی ہے اور زبان قال سے گویا وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، ہمیں پانی کا قطرہ چاہیے. ایسے وقت میں ایک کسان جب کھیت کو سیراب کرتا ہے، مشین لگا کر پانی سے سیراب کیا کرتا ہے، تو وہ زمین جو سوکھی ہوئی تھی
زمین پانی اپنے اندر لے کر چوس کر اس کے اندر حال پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک یہی صورتحال تھی اس وقت میں جب کہ مکہ کی سرزمین دیانتداری کے لیے، وفاداری کے لیے، وفا شعاری کے لیے، سچائی کے لیے، اچھائی کے لیے ترس رہی تھی۔ جیت اور بیسات کی طرح وہاں کی سرزمین وہ خشک ہو چکی تھی۔ وہاں کا ہر انسان یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آئے جو ہمیں گندگیوں سے نکال کر باہر لائے، کوئی آئے جو ضلالت و گمراہی کے عمیق غار کے اندر سے ہمیں نکال کر باہر لائے، کوئی آئے جو کفر و ضلالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے رحمت کی رسی بن کر اسے دلدل سے باہر نکالے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مکہ کی سرزمین پر اگر کسی انسان کے یہاں بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی، معلوم ہوتا کہ لڑکی فلاں کے گھر کی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، وہ کہتا یہ بچی کتنی اچھی ہے، یہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اسے دیکھ کر خوش ہوا کرتا۔ لیکن اسی وقت میں بیوی یہ کہہ دیتی نہیں یہ فلاں کی بچی نہیں بلکہ تمہاری بچی ہے، تو غیرت اس کی جاگ اٹھتی تھی اور وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں میری بچی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بچی کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تھا اور دوسری طرف کدال لے کر اسے جنگل کی طرف لے کر جاتا تھا، وہاں گڈھا کھودتا تھا۔ وہ بچی جب دیکھتی تھی کہ میرے باپ کے بدن پر گندگی لگ رہی ہے، میرے باپ کے بدن پر گرد و غبار لگ رہا ہے، زمین کی دھول لگ رہی ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے ننھے منھے ہاتھ سے بدن سے دھول صاف کرتی اور کہتی ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ابا تھا چونکہ اس زمانے میں بیٹیوں کا رہنا یہ ناگوار سمجھا جاتا تھا، عیب کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ گڈھا کھودتا اور وہی بیٹی جو کچھ دیر پہلے اس کے بدن سے دھول صاف کر رہی ہوتی تھی، اس بچی کو اس گڈھے میں ڈال دیا جاتا۔ وہ بچی چلاتی رہتی ابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن سنگ دل باپ، پتھر دل باپ اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا تھا۔ یہ زمانہ تھا کہ جب کہ ایک عورت کے ساتھ 10 آدمی مل کر بدکاری کیا کرتا تھا، زناکاری کرنے کے بعد اگر اسے حمل ٹھہر جاتا، اسے بچہ ہوتا تھا، ہر ایک انسان یہ فخر سے کہتا تھا کہ میرا بچہ ہے۔ 10 انسان یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، زناکاری کی ہے۔ جہاں زناکاری عیب سمجھا جانا چاہیے، جہاں زناکاری بدکاری کسی کی بہن اور ماں کی عزتوں کو نیلام کرنا باعث عیب سمجھا جانا چاہیے، وہاں فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ دن دہاڑے ظلم اور غارت گری کا بازار قائم کیا جاتا تھا، کسی انسان کی جان محفوظ نہیں تھی، مال محفوظ نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ظلم اور بربریت کا بازار قائم کیا جا رہا تھا، جب کہ فرعونیت ننگا ناچ رہی تھی، جب کہ بے کسوں پر ظلم کیا جاتا تھا، مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں مکہ کی سرزمین ترس رہی تھی ایک رحمت کے پانی کے لیے، ایک رحمت کے قطرہ کے لیے۔ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، احکم الحاکمین نے جسے یہ پورا دنیا چلانا ہے، اس نے جوش کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور آمنہ کے گھر میں عبداللہ کے لاڈلے کی شکل میں، عبد المطلب کے پوتے کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اسی لیے اس مہینے کو موسم بہار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک یہ طے شدہ ہے کہ سوموار کے دن ہوئی ہے، چونکہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، پیر کے دن سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا، اسی دن مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ آج بھی جمعرات اور سوموار کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، مستحب ہے، چونکہ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، یہ بات کنفرم ہے، لیکن وہ سوموار کا دن ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس لیے کئی اقوال ہیں
اس میں سے 9 تاریخ کو راجح قرار دیا جاتا ہے، گرچہ ہم اور آپ 12 ربیع الاول کا دن مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بات طے شدہ ہے، لیکن 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، یہ بات طے شدہ نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں کے نقش قدم پہ اگر آپ چلیں تو لوگ جنم دن کے موقع پہ خوشی مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول 12 تاریخ کو تو پردہ فرمائے تھے، آپ کی وفات بھی تھی، یہ جنم دن تو نہیں ہو سکتا، مرن دن ہو سکتا ہے۔ اور اگر دونوں مان لیا جائے تو آپ پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں یا وفات پر، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ جبکہ آپ کی وفات جب ہوئی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جن کو یہ خبر لگی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کتنے صحابی رسول کو جب یہ بات معلوم ہوئی، وہ راستے میں چل رہے تھے، اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیسے پا سکتے ہیں۔ اور تو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مضبوط دل والے تھے، جن کے غصے اور قہر کو دیکھ کر شیطان اور جن راستہ خالی کر دیا کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد رسول اللہ وفات پا گئے، میں ان کا سر قلم کر دوں گا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسجد میں کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اتنے بڑے قوی القلب، اتنے بڑے مضبوط دل والے انسان کا دل و دماغ کے ہوش خراب ہو چکے تھے اللہ کے رسول کے وفات پانے کے بعد۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے انتقال فرما گئے، تب ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے وفات پانے پر صحابہ کرام کس طرح غم میں تھے، کس طرح سوگوار تھے، کس طرح پریشان حال تھے۔ انہوں نے اپنے دماغ کے آپے کو کھو بیٹھا تھا، ہوش کو کھو بیٹھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت بھی آپے سے باہر ہو گئی تھی، تلوار لے کر کھڑی ہو گئی تھی، اور یہ کہنے والے کو کہ محمد رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں سر قلم کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج اگر کوئی انسان 12 تاریخ کو خوشیاں مناتا ہے، اللہ کے رسول کے وفات پر وہ نعرہ تکبیر کرتا ہے، اور وہ اس دن جشن عید میلاد النبی، عید کے معنی آتا ہے خوشی، اس لیے عید الفطر میں خوشی منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں خوشی منائی جاتی ہے۔ اگر کوئی مناتا ہے جشن عید میلاد النبی، میلاد النبی نبی کے پیدا ہونے کے دن کی عید کی خوشیاں مناتا ہے، تو یاد رکھیے وہی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول انتقال بھی فرمائے ہیں۔ تو آپ بتائیے وہ خوشی کا دن ہوگا یا غم کا دن ہوگا؟ صحابہ تو غم میں پاگل ہوئے جا رہے تھے اور کھو بیٹھے تھے، اور ہم اور آپ ہیں کہ اس دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عجیب پہلو ہے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر وفات تک کے تمام حالات بیان کیے جائیں، لکھے جائیں۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں آئے تھے، اسی وقت میں آپ کی گویا ولادت ہو چکی۔ آپ کی سیرت کی ابتدا دنیا کی ابتدا سے ہے، آپ کی سیرت کی ابتدا حضرت آدم سے پہلے سے ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28 پر ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عبداللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ تھا، میں آخری نبی تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينِي۔ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے مٹی اور پانی کے اندر گندھے ہوئے تھے، اس وقت میں ان میں جان بھی نہیں پھونکی گئی تھی۔ سب سے پہلا آدمی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اسی وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس دنیا میں آ چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
निजाम रहमानी, नारे तकबीर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से पैदा हुए। आपकी सीरत की इब्तिदा दुनिया की इब्तिदा से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी अम्मा हजरत आमिना कहती है कि जब आप पेट से बाहर निकले थे, आपके दोनों हाथ की सारी उंगलियां बंद थी, मुट्ठी बांधे हुए थे। एक उंगली सबबाबा वाली उंगली, शहादत की उंगली आप ऊपर की तरफ किए हुए थे, जो इस बात की गवाही थी कि लोगों, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें बताऊं कि दुनिया की सारी खुदाओं को छोड़ दो, एक खुदा की परस्तिश करो, एक खुदा की इबादत करो, उसी खुदा के सामने सजदे करो। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, अभी माँ के पेट से निकले हैं। माँ कहती है कि उनके दोनों हाथ की मुट्ठी बंद थी, सिर्फ एक उंगली खड़ी थी और वो भी आसमान की तरफ किए हुए थी। ये बतलाता है कि आपके आने का मकसद है लोगों को हजार खुदाओं के सामने सर झुकाने से बचाना, लोगों को एक दर पे झुकाने की तालीम देना, अल्लाह के दरबार का दरबारी बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आपका हुस्न कैसा था, आपकी खूबसूरती कैसी थी, आप क्या पहनते थे, कैसे चलते थे, आपका बाल कैसा था, आपके दांत कैसे थे, आपके बदन की और आपके हाथ की उंगलियां कैसी थी, आपके बदन में गोश्त कैसा था, आप नाटे थे या लंबे थे, ये तमाम बातें सीरत की किताबों में मौजूद है और साफ तौर पे लिखा हुआ है। सीरत की किताबों में ये हिस्सा भी मौजूद है कि आपके हाथ का गोश्त पुल था। सीरत की किताबों में ये हिस्सा भी मौजूद है कि आप न लंबे थे न नाटे थे। अगर आप लोगों के बीच में होते तो सबसे लंबे दिखते थे, आप अगर लोगों के बीच में नहीं होते तो भी बयाना करके दिखते थे। सीरत की किताबों में ये हिस्सा भी लिखा है कि जब आप चलते थे तो ऐसा लगता है कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी तेज कदमों से चलते थे, अपनी निगाहें नीचे झुका कर चला करते थे। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक एक बात किताबों के अंदर मौजूद है, सारी बातें अल्लाह के रसूल की महफूज है। जरूरत इस बात की है कि आप सीरत की किताबों का मुताला करें। दुनिया का कोई लिखार, दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला भी आपकी सीरतों का इहाता नहीं कर सकता, आपकी जिंदगी की तमाम बातें नहीं लिख सकता है। इसलिए मैं आपके सामने उसमें से चंद बातें बतलाता हूँ। अल्लाह के रसूल के जमाल का ये आलम था। जैसे जाबिर फरमाते हैं, एक रात थी, 14वीं का चांद शुरू हो चुका था, आका व मौला मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं ये देख रहा था कि 14वीं का चांद चमकदार अपनी रोशनी फैलाए हुए दुनिया को रोशन कर रहा है। मैं कभी 14वीं के चांद को देखता था, कभी आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता था। मैं घंटों कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नजर डालता रहा। आखिर में मैं ये फैसला करने पे मजबूर हो गया कि 14वीं का चांद कब रोशन है, उससे ज्यादा रोशनी मेरे आका के चेहरे में। बेशक सुभान अल्लाह। एक रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रात में मैं कपड़ा सिल रही थी, सुई से वो सुई गिर गई, सुई गुम हो गई, मिल नहीं रही है। चिराग की रोशनी उस जमाने में हुआ करती थी, वो नाकाफी थी, उसमें पता नहीं चल रहा था कि सुई किधर गिर गई। मुझे एक तदबीर समझ में आई, मैं दरवाजे की तरफ गई। आका व मौला ताजदार बरखा बाहर तशरीफ फरमाते, मैंने आपको अंदर बुलाया, आप अंदर आए, फिर सुई मुझे मिल गई। मैंने कहा आप बाहर चले जाइए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या आयशा तुमने मुझे क्यों बुलाया था? मैं तो अभी आया और तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं और कह रही हो बाहर चले जाइए। उन्होंने जवाब दिया, या आका मेरी सुई गुम हो गई थी, आपके आने से कमरे में इतनी रोशनी फैल गई कि मेरी सुई मुझे मिल गई। यह आपके जमाल का आलम था। आपके वालिद मोहतरम
مکہ کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں تھی جو یہ خواہش نہ کرتی ہو کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول کے نانا وہب ایک دن شکار کرنے کے لیے ایک جنگل تشریف لے جاتے ہیں. وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ بھی شکار کر رہا ہے. خوب نوجوان خوبصورت نوجوان ہے, وہ لگا ہوا ہے کام میں. اچانک کچھ دیر کے بعد چند لوگ اسے گھیر لیتے ہیں جان سے مارنے کے لیے. وہ یہودیوں کا طبقہ تھا, وہ لوگ اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں. اتنے میں کچھ سوار گھوڑے پہ نمودار ہوتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے. سامنے آنے کے بعد وہ تمام یہودیوں کو مار کر بھگا دیتا ہے اور حضرت عبداللہ کی جان بچاتا ہے. پھر اتنی دیر میں وہ وہب جو اللہ کے رسول کے نانا ہوئے, انہوں نے معلوم کیا تمہارا نام کیا ہے. کہا میرا نام عبداللہ ہے. بولا بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ بتایا گیا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. وہب جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضرت عبداللہ جو مکہ کے رہنے والے تھے, وہب نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان, اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوئی تھی. کوئی سوار آیا تھا, وہ فرشتہ تھا جس نے یہودیوں سے ان کی جان بچائی. اور اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری وہ بیٹی جس کا نام آمنہ ہے, جس کی خوبصورتی کا چرچا ہے, جس کی عفت و پاک دامنی کا اتنا چرچا تھا مکہ کے مدینہ کی سرزمین پہ کہ ہر ایک لڑکے نے, ہر ایک باپ نے اپنے بچے کے لیے رشتہ بھیجا تھا حضرت آمنہ کے پاس. لیکن ان کا باپ وہب نے یہ فیصلہ کیا تھا, نہیں میں ان کی شادی ان سے کراؤں گا جو بہت پاک دامن ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو جنگل کے اندر سیر و شکار میں نکلا ہوا ہے, اس کی جان ایک فرشتہ بچاتا ہے. اس سے زیادہ عفیف و پاک دامن جس کی فرشتے مدد کرتے ہو کوئی اور نہیں ہو سکتا. انہوں نے فوراً معلوم کیا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. انہوں نے عبد المطلب کے پاس اپنی بیٹی کا رشتے کے لیے پیغام بھیجا. عبد المطلب نے قبول کیا. حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی. باپ بھی پاک دامن تھا, ماں بھی پاک دامن تھی. بچہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے اپنی زبان سے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر بی. سنو, میں پوری دنیا کے انسانوں کا سردار ہوں, لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. فخر کی چیز یہ نہیں, فخر کی چیز تقویٰ ہے, فخر کی چیز پرہیزگاری ہے, فخر کی چیز امانت داری ہے. آپ نے یہ پیغام دیا, اے لوگوں تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ بھی اچھا ہو, تمہارا بچہ بھی نیک ہو, تمہارا بچہ بھی تمہارا نام دنیا میں روشن کرے, تو تم بھی نیک بنو, تمہاری بیوی بھی نیک بنے تو تمہارا بچہ بھی نیک ہوگا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان رسالت مفتی آزاد صاحب رحمانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے, تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مہینہ تک اس گلی میں ایک طرح کی خوشبو رہتی تھی. جو آدمی بعد میں گزرتا وہ یہ سمجھ جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا ادھر سے گزر ہوا. آپ کبھی کبھی حضرت ام سلیم کے گھر میں دن میں آرام فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ آرام فرمائے ہوئے تھے. ام سلیم آپ کے بدن سے پسینہ پوچھ کر ایک شیشی میں ڈال رہی تھی. آپ بیدار ہوئے, آپ نے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ خوشبوئیں ہیں, کچھ عطر کی شیشی ہے, اس میں خوشبو کم ہے, میں آپ کے پسینے کا ایک قطرہ اس خوشبو میں ملا دیتی ہوں, اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے, عطر کی خوشبو تو والا. یہ صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پیغام دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو, مہربانی کرو, تم زمین والوں پہ رحم کرو گے, مظلوموں پہ رحم کرو گے, غریبوں پہ رحم کرو گے, بے
बेबसों का सहारा बनोगे, बेवाओं का सहारा बनोगे, तो याद रखो यरहमुकुम मन फिस समा, जो ज़ात आसमान में है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो सांस तक तुम्हें दे रहा है, जो इस बात पर कुदरत रखता है कि बैठे बैठे तुम्हें जमीन में धंसा दे, यरहमुकुम, वो तुम पर रहम करेगा, वो तुम पर मेहरबानी करेगा। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तो तुम इंसानों पर रहम करो, तुम जानदारों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। उस नबी ने क्या फरमाया, अगर जानवर को ज़बह करो तो छुरी तेज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि जानवर लेटा रहे, तुम देर से छुरी चलाते रहो, नहीं, छुरी तेज कर लो ताकि जल्दी से कट जाए, ताकि जानवरों पर भी रहम हो जाए। आप तशरीफ फरमा है, एक ऊंट आपके सामने आता है, बैठ जाता है, आंख से आंसू ऊंट का निकल रहा है। आपने उसके मालिक को बुलाया और कहा कि देखो ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, जितनी इसकी ताकत है उससे ज्यादा बोझ तुम इस पे लाद देते हो, आज से इस पे बोझ लादना कम करो, इस पे कम बोझ लादो। आप तो वो नबी थे कि जानवरों ने जाकर आपसे शिकायत की, जानवरों ने आपसे कहा, इसलिए आपने फरमा दिया था कि लोगों, अगर कोई घोड़े पे सवार होता है तो एक आदमी, ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी सवार हो, एक टूटी सी साइकिल है, 5 आदमी सवार होके जा रहे हैं, एक बिल्कुल छोटा, एक बिल्कुल कमजोर मोटरसाइकिल है, प्लेटिना है, और उस पे 5 नौजवान सवार है और गाड़ी ठट ठट कर रही है। अल्लाह के रसूल ने तो जानवरों पर दुनिया की हर चीज पे रहम करने के लिए कहा। आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युक़्क़िर कबीरना। याद रखो, जिस इंसान ने अपने बच्चे पर रहम नहीं किया, छोटे बच्चे पर शफकत नहीं किया, मेहरबानी नहीं किया, और जिस इंसान ने अपनी से ज्यादा उम्र वाले की इज्जत नहीं की, बड़ी उम्र वाले बूढ़े से वो मुंह लगाता है, बाप चचाओं से बदतमीजी से बात करता है, चाहे वो मालदार घराने का हो, चाहे वो छोटा घराने का हो, वो बड़ों की इज्जत नहीं करता, दाढ़ी वालों की इज्जत नहीं करता, लैसा मिन्ना, वो मुसलमानों में से नहीं हो सकता है। मुसलमान वो है जो बड़ों की इज्जत करता है, छोटों पर मेहरबानी किया। आपने क्या फरमाया, ये सिर्फ फरमाया नहीं, आपने कहा दुश्मनों को माफ कर दो, सिल्मन कतक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वहसिन इला मन असा इलैक। दुनिया जानती है और दुनिया में ऐसा नमूना कभी पेश नहीं कर सकती। ताइफ की सरजमी है, आप ताइफ के पास तशरीफ ले गए हैं, वहां के सरदारों को आपने दीन की दावत दी, आपने उसे अच्छाई का रास्ता बताया, आपने उन्हें बुराई छोड़ने की तरकीब दी। वहां के सरदारों ने ये नहीं कि आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि रास्ते के दोनों किनारे पर, रोड के दोनों किनारे पर चंद नौजवानों को खड़ा कर दिया, रास्ते के इस किनारे पर भी, इस किनारे पर भी तमाम नौजवानों के हाथ में पत्थर था, और उन्होंने ये कह दिया जब ये मोहम्मद इस रास्ते से गुजरे तुम लोग पत्थर मारना। वो नौजवान और बाश लोगों ने उन पे पत्थरों की बारिश की, आका व मौला पे इतना पत्थर बरसाया गया कि आप खून से लहूलुहान हो गए, आपके बदन से खून बह रहा था, वो खून इतना बह रहा था कि आप जो जूते पहने हुए थे वो जूता खून से भर गया था। आप में जब चलने की सकत नहीं रही, आप में पांव उठाने की ताकत नहीं रही, आप गिरने के करीब थे, ज़ैद बिन साबित ने आपको सहारा दिया, और सहारा देकर आपको एक जगह पर लाया, एक बागीचे में आपको कुछ देर ठहराया, वहां आपने कुछ जूस पिया, उसके बाद आपके अंदर ताकत आई। इस बीच में जब पत्थर आप पे बरसाया जा रहा था, जब आपके बदन से खून बह रहा था, फरिश्ते आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे कह दीजिए, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं इस पहाड़ी को और इस पहाड़ी को टकरा दूंगा। ये तमाम नौजवान जो आप पर पत्थर बरसा रहा है, ये ताइफ के रहने वाले इस दोनों पहाड़ों के बीच में पीस कर रह जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। वहां पर एक फरिश्ता आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए, हम बारिश बरसाकर इन तमाम को डुबो देंगे, हम ज़लज़ले लाकर इन तमाम को
ختم فرما دیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی نسل ایمان لائے گی. آپ نے رحمت کا یہ نمونہ پیش کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، مفتی اعزاز صاحب رحمانی. ہم اور آپ اسی نبی کا نام لیتے ہیں. آپ نے غیروں کو معاف کیا، آپ بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، آپ ماں کو معاف نہیں کر سکتے، آپ باپ کو معاف نہیں کر سکتے. آپ اپنے باپ کی باتوں پر غصے میں رہتے ہیں، آپ اپنی ماں کی باتوں میں غصوں پر رہتے ہیں. آپ کیسے محمدی ہیں؟ آپ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے؟ مکہ کی سرزمین ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح کر کے آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں. آپ کے سامنے وہ تمام دشمنان اسلام جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے بھی تھے، جنہوں نے آپ پہ ظلم کا پہاڑ توڑا تھا، ان میں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اتنا زور سے کھینچا تھا کہ آپ کی سانس بند ہونے کے قریب تھی، آپ مر جانے کے قریب تھے. حضرت ابوبکر نے آ کر بچایا تھا. اس میں وہ دشمن بھی سامنے کھڑا تھا کہ جب آپ نماز کی حالت میں گئے تھے تو انہوں نے اونٹ کی اوجھری آپ کے بدن پر لا کر ڈال دی تھی، آپ اپنے سر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے. اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جب آپ کی بیٹی حضرت آپ کی بیٹی نے سفر کرنا چاہا تھا، وہ پیٹ سے تھی، وہ حمل سے تھی، ان مردودوں نے ان کے پیٹ پر مارا تھا. وہ حاملہ عورت تھی، آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ مارا تھا، جن کے درد سے آپ کی بیٹی شہید ہو گئی، آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی. ان میں وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے آپ کو، آپ کے خاندان کے لوگوں کو شاہ ابی طالب نے بند کر دیا تھا، آپ کا بائیکاٹ کیا تھا. کوئی کھانے کا سامان نہ آپ خرید سکتے تھے نہ آپ لے سکتے تھے. اس وقت میں تمام مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کی چھال کھاتے تھے. جس وقت میں کبھی کبھی حضرت بلال چپکے سے بغل میں جتنا سامان آ سکتا تھا چھپا کر لے کر جاتے تھے، وہ جا کر دیتے تھے. وہ تمام لوگ آپ کے سامنے موجود تھے. آپ چاہتے تو گن گن کر تمام لوگوں کے سر قلم کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو تمام لوگوں کو سزائیں دے سکتے تھے، ان کو جہنم نصیب کر سکتے تھے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس میں ابو سفیان جو سردار تھا، جو دشمنوں اسلام کا اس وقت میں سردار تھا، آپ نے یہ نہیں کیا کہ صرف ابو سفیان کو معاف کر دیا. آپ کے اس میں وہ لوگ بھی موجود تھی جو ہندا تھی. ہندا نے آپ کے چچا کے مرنے کے بعد آپ کے چچا کے دل کو نکالا تھا، چیر کر دل کو نکالا، کلیجی کو نکالا، کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا، دل اور کلیجی کو کچا چبایا، کان وغیرہ کا ہار بنا کر پورے مکے میں شیئر کیا تھا. وہ ہندا بھی آپ کے سامنے موجود تھی. آپ نے کہا اے لوگوں، جو ہندا کے گھر میں گھس گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا، اس کو کوئی مسلمان نہیں چھیڑے گا. اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے. جو آدمی خانہ کعبہ کے اندر گھس گیا، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے. آپ کے سامنے وہ تمام لوگ اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے. وہ لوگ رحم کی بھیک مانگ رہے تھے. وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک اشارہ ہوگا ہمارا سر ہمارے بدن سے جدا ہو جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، جاؤ جاؤ جاؤ، تم آزاد ہو، تمہارے پر کوئی گرفت نہیں ہے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی اعجاز رحمانی، مفتی اعجاز رحمانی، سرزمین بیگنا، سرزمین بیگنا، ہندوستان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اے مسلمانوں، تم تو اسی کا نام لیتے ہو، تم تو دن رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو. پھر تم کیوں اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھتے ہو، عناد رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو؟ ایسا کیوں؟ اس لیے آپ کے نبی نے رحمت کا نمونہ پیش کیا تھا. آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ رحمت کا نمونہ پیش کریں. ہم میں سے کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے بتائیے. محبت کرتے ہیں؟ کون لوگ محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے بتائیے.
اگر جان کی باری آئے گی ہم جان بھی دے سکتے ہیں تو دینا ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب کہ وہ مجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ محبت نہ کرے. اولاد کی محبت کم، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ. ماں کی محبت کم، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ. جان کی محبت کم، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہو تو سمجھا جائے گا وہ پکا مسلمان ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو سچا پکا مسلمان نہیں ہے. اور ہم کرتے بھی ہیں. ہمارا بیٹا قرآن پہ پاؤں دے دے گا، آپ دینے دیں گے کیا؟ کوئی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا فرانس کی سرزمین پر استاد سنویل پیٹی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ خاکہ پیش کیا، گستاخانہ انداز میں ان کے گن کو پیش کیا تو پوری دنیا شور مچانے لگی، ہنگامہ برپا کرنے لگی. اور ایک طالب علم جو مدرسہ کا پڑھنے والا تھا اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. اور وہ استاد سنویل جس نے اللہ کے رسول کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، گستاخی کرنے کی کوشش کی، اسے جہنم نصیب کر دیا. اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کیا. گرچہ فرانس کا صدر ماکرون نے ان کی تائید کی اور خود آپ کے ہندوستان سے اس کی تائید کی، حالانکہ پوری دنیا میں واویلا بچا، شور ہنگامہ برپا ہوا. فرانس کے صدر نے معافی مانگی، انہیں معافی مانگنے پہ مجبور ہونا پڑا. اب آپ اندازہ لگائیں محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم زندہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی جان کی بازی لگا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. جب بھی ہماری شریعت پر، ہمارے دین پر، ہمارے نبی پر دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوگا ہم اس وقت میں کچھ نہیں سمجھیں گے کہ جان جا رہی ہے، اولاد جا رہی ہے، بیوی بچے ختم ہو رہے ہیں، کوئی بھی ختم ہو جائے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مرنے کے لیے، قتلے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں. اور دنیا والا سن لے کہ ہم ہمیشہ تیار رہیں گے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، مجھ سے محبت کرنے کا کیا مطلب. میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. مختلف جگہ پر میں نے یہ کہا ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے کہتا ہے ذرا پانی لاؤ، سخت گرمی ہے، لو برس رہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں پانی نہیں لا سکتا. باپ نے کہا بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں محبت تو بہت کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار. بیٹا ذرا پانی لے آؤ. ابا دھوپ بہت ہے، کون جائے گا دھوپ میں؟ پھر کہے گا باپ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہا نہیں محبت تو بہت کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہے. باپ اٹھائے گا، کہے گا ایک تماچا گال پہ، کہے گا کم وقت پانی نہیں لا سکتا ہے، اور کہتا ہے محبت بہت کرتا ہے. جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 کی روایت ہے، من احبنی، مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو میری بات مانے، جو میری پیروی کرے، میری بات پہ جو چلے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کے بدن سے پانی زمین کی طرف جا رہا تھا، لوگ لپک لپک کر اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنے بدن پہ مل رہے تھے، وہ اپنے بدن پر ملتے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھ کو، اپنے پانی کو اپنے بدن پر مل رہے تھے. آپ کے چہرے کا لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گر پا رہا ہے، آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گر پا رہا ہے، آپ کے پاؤں کا لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گر پا رہا ہے. اس وقت میں آپ نے لوگوں سے کہا ما یحملکم علی ھذا، میرے بدن کا لگا ہوا پانی تم اپنے بدن پہ کیوں مل رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حب اللہ و حب رسولی، اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ کان کھول
بات سنو مسلمانوں، اسے دل میں جگہ دو، جب جاؤ جلسے سے تو اپنے دل میں یہ پیغام لے کر جانا۔ آپ نے کہا تھا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوارہ من جاورہ۔ آپ نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، بدن پر پانی ملنے سے کام نہیں چلے گا، بدن پر پانی رگڑنے سے کام نہیں چلے گا، اسے وہ کرنا ہوگا جو میں کہتا ہوں، کم سے کم وہ 3 کام کرے۔ کریں گے 3 کام؟ کریں گے ہم لوگ وہ تینوں کام؟ آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کم سے کم وہ 3 کام کرے۔ کون بیگنا والے ہیں جو محبت نہیں کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ سب لوگ کرتے ہیں محبت، تو انشاءاللہ وہ 3 بات کو عمل کریں گے۔ نمبر 1 فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ پرچی آ گئی، میں اپنی بات ختم کروں۔ نمبر 1 جب بھی بولے سچ بولے۔ کون لوگ جھوٹ بولیں گے؟ آپ بتائیے۔ سب لوگ بولیں گے سچ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا سچائی میں نجات ہے، الصدق ینجی، سچائی نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، جھوٹ پھنسا دیا کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولیں گے 10 جھوٹ بولنا پڑے گا۔ باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ وہاں ساتھی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ارے تم کو مچان پہ نہیں دیکھے، تم بول رہے بیٹھے ہوئے تھے۔ او ذرا پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے۔ ارے بولا 1 گھنٹہ سے غائب ہو، انہوں نے پھیلا جگہ چلے گئے۔ ایک جھوٹ پہ 70 جھوٹ بولنا۔ صاف کہہ دو کہ ساتھی کے ساتھ شراب پینے چلے گئے، تو کم سے کم ہدایت تو مل جائے۔ غلطی کا اقرار تو ہوگا، باپ کے سامنے چہرہ جھکے گا تو آئندہ شراب سے توبہ کی توفیق ملے گی۔ ایک بچے نے کیا کیا تھا؟ ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں 40 سکے ہیں جو کپڑے میں سیے ہوئے۔ کہا رے تو نے یہ کیوں بتا دیا؟ یہ تو یہاں کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ سچ بولو۔ ڈاکوؤں نے سوچا ارے یہ ایسا بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کو لے کے سردار کے پاس گیا۔ سردار سے کہا دیکھیے یہاں 40 سکے چھپے ہوئے ہیں، اور اس نے سچ بولا، اور کہا یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو تو چھپا لینا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہم چھین لیں گے۔ ڈاکو کے سردار نے سنا تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی ڈکیتی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ پہ ڈکیتی سے توبہ کیا۔ یہ بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ سچائی کا سکہ جب چلتا ہے تو چلتا رہتا ہے۔ سچ بولنے والا انسان لوگوں میں محبوب ہوتا ہے، سچ بولنے والا انسان جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان جہنم کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کے غائبانے میں بھی، اس کے سامنے بھی اسے گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تجارت ہو تو، بزنس ہو تو 5 روپے کا سامان لائے 25 روپے میں بیچ رہے ہیں، قسم سے 20 روپے میں خریدے تھے۔ کھانے کی کیا ضرورت قسم؟ ہم 25 میں بیچیں گے، لینا لو، لے لینا چلے جاؤ۔ یا قسم کھا کر 25 میں بیچ رہے ہیں، 20 میں ہم خریدے تھے۔ التاجر الصدوق، اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو بزنس کرنے والا سچ بولے کل قیامت کے دن مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بزنس بھی کرے، سچ بھی بولے، یہ کمال ہے۔ اس لیے ہمیں ہر جگہ سچ بولنا، بولیں گے انشاءاللہ۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُوصِلْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ نمبر 2، جو ذمہ داری دی جائے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی ذمہ داری امانت ہے۔ مشکات کی ایک روایت ہے، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔
ہم نے زمین اس کے ہاں بیچ دی. مثال دے رہا ہوں, میں نے ان کے ہاں زمین بیچ دی, زمین انہوں نے خرید لی. یہ ایک دن زمین میں ہل چلا رہے تھے, ہل آ کر اٹک گیا. انہوں نے پیچھے دیکھا مڑ کر ہے تو کیا, انہوں نے گڈھا کیا, کھودا تو نیچے سے سراہی نکلی. سراہی کا ڈھکن کھولا, دیکھا چاندی کے سکے پوری سراہی میں بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے سر پر اٹھایا. ہم ہوتے تو کہاں جاتے, اپنے گھر جاتے, بیوی کو کہتے گودریج کھولو, لاکٹ میں سارا سکہ رکھیں گے, مالا مال ہو جاتے, خوش و خرم ہو جاتے. انہوں نے کیا کیا, یہ اپنے گھر نہیں گئے, بیوی کے پاس نہیں آئے. زمین انہوں نے مجھ سے خریدی تھی, یہ میرے پاس آئے. انہوں نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا, میں نے پوچھا من بالباب, انہوں نے جواب دیا میں فلاں ہوں. وہ اندر داخل ہوا, اس کے سر پر سراہی تھی. اس نے کہا سراہی نیچے اتار کر رکھو. ہم نے سراہی نیچے اتار کر رکھی. اس نے کہا اسے کھول کے دیکھو. میں نے اسے کھولا, دیکھا اس میں چاندی کے سکے ہیں. اس نے یہ کہا لے, یہ سراہی تیری ہے, یہ چاندی کے سکے تیرے ہیں, یہ سب تیرا ہے. میں نے کہا یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں نے جو تم سے زمین خریدی تھی, میں نے تم سے زمین لی ہے, سراہی نہیں لی ہے. اسی زمین میں یہ سراہی ملی ہے, اسی زمین میں یہ سکے ملے ہیں. اس لیے یہ سکہ تیرا ہے, یہ پیسہ تیرا ہے, یہ چاندی تیری ہے, یہ تو لے جا. ہم نے کہا نہیں, میں نے تیرے یہاں زمین بھی بیچ دی, زمین میں جتنا سامان تھا سب تمہارے یہاں بیچ دیا. اس لیے سراہی تیری ہے, سکے تیرے ہیں, پیسہ تیرا ہے. یہ کہہ رہا ہے تیرا, وہ کہہ رہا ہے تیرا, تیرا تیرا کی لڑائی ہو رہی ہے. آج 100 کا نوٹ گر جائے, وہ کہتا ہے میرا, یہ کہتا ہے میرا. ایک بار اس زمین کی بات ہو, وہ بھی کہتا ہے میرا, وہ بھی کہتا ہے میرا. وہاں لڑائی کس بات پہ ہے, تیرا تیرا تیرا. یہاں لڑائی کس بات پہ ہے, میرا 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 میرا. بے شک یہ امانت, مشکات کی روایت, جو ذمہ داری دی جائے اسے پورا نبھائیں گے انشاءاللہ. مسجد کے ذمہ دار بن گئے, آدھا پیسہ ہڑپ لیا, آدھا فلاں, غلط بات. جلسے کے چندہ کا ذمہ دار بنے, 2 4 10 روپے 20 جیب میں. پہلے پان کھاتے تھے 5 روپے والا, اور جب جلسہ کر رہے تو 10 روپے والا پان کھائیں گے, اور چائے پیے کہ چونکہ چندے کا پیسہ جائے گا. آپ کے اوپر ایک کندھے پہ ذمہ داری ڈالی گئی, پیسے کو صحیح جگہ لگانا, وہ پیسے کو صحیح جگہ لگائیں. تو آپ نے ذمہ داری کو نبھایا. جس نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا, آپ باپ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو برائی سے روک لینا, گناہوں سے روک لینا. بیٹی اگر بات کر رہی ہے فون پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کہاں کر رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے موبائل چھینیے, پوچھئے یہ کہاں بات کر رہی ہے. آپ پوچھتے نہیں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی بیوی بے غیرت ہو کر, بے حیا بے شرم ہو کر گھر سے باہر نکل رہی ہے, فَرَجُلُ غَائِبٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ. مرد کو حاکم بنایا گیا ہے, بیوی کا, بچے کا, بیٹا کا, بیٹی کا. آپ کی بیوی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, آپ کی بیوی لو اسٹوریاں قائم کر رہی ہے, آپ کی بیوی لڑکے کے ساتھ فرار ہو کر عزت اور ناک کو, خاندان کے ناک کو مٹی میں ملا رہی ہے. آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا, آپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی. یاد رکھیے گا, آقا نے فرمایا تھا, مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 کی روایت ہے, لا دین لمن لا امانت له. اس میں جس میں امانت نہیں, جس میں ذمہ داری کا احساس نہیں, اس میں دین نہیں ہے, اس میں ایمان نہیں ہے. ذمہ داری نبھائیں گے انشاءاللہ. بیٹے کو خوب فلم دیکھنے دیں گے, کون لوگ دیکھنے دیں گے, ہاتھ اٹھا کر بتائیے. من سر ويحب الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاره. نمبر 3, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. پڑوسی ہندو ہو تو, مسلم ہو تو, سکھ ہو تو, عیسائی ہو تو, پڑوسی ہمیشہ کے لیے گھر بنایا تو 1 گھنٹہ کے لیے جلسے میں پڑوسی بنا اس کو بھی, 1 گھنٹے کے لیے ٹرین پہ پڑوسی بنا اس کے ساتھ بھی, 5 منٹ کے لیے راستے میں پڑوسی بنا اس کے ساتھ بھی. اب میرے ساتھ بڈھا چل رہا ہے, ہم موٹر سائیکل سے چل رہے ہیں, پلسر موٹر سائیکل ہے, پانی بالکل روڈ پر ہے, وہ بورے میاں سفید کپڑا پہن کے جا رہے ہیں. من چلا نوجوان مارتا ہے پلسر کو ٹھکانے سے, اور پانی کے چھینٹے اس بوڑھے میاں پہ پڑتا ہے, وہ اس کے بغل سے گزر رہا ہے. 1 منٹ کے لیے وہ اس کا پڑوسی ہے, وہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. آج ہمارا پڑوسی کون ہے, ہمارا باپ, ہمارا بھائی.
ایک تو باپ ہوا، بھائی ہوا، رشتہ دار، دوسرا مسلمان، تیسرا پڑوسی، تینوں کو ہم ایک ساتھ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر غیر مسلم بھی ہوتا اس کے ساتھ بھی اچھائی کا حسن سلوک کریں۔ ہماری ماں اور بہن بچے کا پخانہ صاف کرے گی، اٹھا کے پھینک دے گی دوسرے کے دروازے کے ساتھ، گندگی اپنا جھاڑو دے گی بغل والے کے ساتھ، کھڑکی سے دوسرے کے پاس سامنے، ہرگز نہیں۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من هو یا رسول اللہ؟ قال من لا یعمن جارہ بوائقہ۔ آپ نے کہا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ کہا وہ آدمی جس کی ذات سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ المسلمون سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سچا مسلمان کون؟ وہ جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی رفتار سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنی رہن سے، اپنی ذہن سے، اپنے چلن سے، چلت سے، پھرت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہی سچا مسلمان ہے۔ جو آدمی یہ تین بات پہ عمل کرے گا، یاد رکھیے گا وہ سچا مسلمان ہوگا۔ وہ یہ بات کہنے کا حقدار ہوگا کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم مدینہ کے عاشق ہیں، ہم مدینہ والوں کے عاشق ہیں، ہم ان کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ان تین باتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، وہ ایسے ہی بولتا ہے کہ باپ پانی لا کے نہیں دیں گے، لیکن محبت بہت ہے۔ خدا کی قسم اسے تھپڑ لگنا چاہیے، وہ غلط محمدی ہے، وہ غلط دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ محمد سے وفادار ہوئے یہ پوری زمین آپ کے نام پر ہوگی، لوح و قلم آسمان کا تختہ جہاں پہ فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ جو چاہیں لکھ لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، اور عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔